بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ گیسٹ سیریز کا پہلا پیپر آپ لوگوں کے سامنے میں نے پریزنٹ کر دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہ صرف اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک ٹیسٹ سیریز کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ اس کی یہ پہلی کڑی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ سمارٹ سلیبس ہم سب جانتے ہیں کہ صرف 4 پائی اور پاکستان میں پاکستانی زبانیں ان کا باہمی رشتہ یہ نکل چکا ہے۔ بقایا نظموں کے اندر ہمارے پاس 1-2 نظمیں نکلی ہیں، اس کے اندر کھرا ڈنر نظم نکل گئی ہے، اور یہ بقایا ہمارے پاس پورا سلیبس چینل پر اپلوڈ ہے آلریڈی۔ جن بچوں نے ابھی تک سلیبس کو آبزرو نہیں کیا یا ان کا سلیبس ویک کیا تو وہ ایک دفعہ جا کے لازمی پورے کورس کو دیکھیں پلے لسٹ کے اندر۔ اور دوسرا اس کے بعد یہ ٹیسٹ سیریز کو، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایم سی کیوز کے لیے ٹیسٹ ایک سیریز ہم نے بنائی ہے، اس کے علاوہ آبجیکٹیو کی سیریز الگ ہے۔ ہر کویشچن کو ہم نے ڈیپ ڈاؤن ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بورڈ کی پریپریشن کے حوالے سے جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ بورڈ کا کنٹینٹ ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو ہے نا وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ اپنا مکتب کے نام سے، اس کو بھی آپ نے لازمی فالو کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ، دونوں طرف ایجوکیشنل کنٹینٹ۔ اب آپ آ جائیے، پہلا کویشچن آپ کا یہ 100 نمبر کا پیپر آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 100 نمبر کا ٹوٹل پیپر ہے، جس میں سے 20 نمبر تو ہمارے آبجیکٹیو کے ہیں۔ آلریڈی ساری ویڈیو پوری ڈیٹیل 2 ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر ہم نے ایم سی کیوز کو کور کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 80 نمبر کے پیپر کے لیے۔ 80 نمبر کا پیپر آئے گا جس کے اندر پہلا شعر ہے، ہم نے یہ نظم ہے آزادی، اس کے اندر سے لیا گیا۔ یہ اشعار کی تشریح کرنی، حوالہ ہے متن کے حوالے سے، مصنف کا نام اور سب نظم کا عنوان۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، حشر تک زمانہ حشر تک کرتا رہے گا تعبیر آزادی۔ اس نظم کی پوری تشریح چینل پر آلریڈی اپلوڈ ہے، لازمی جا کر دیکھیے۔ احسان دانش اس کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آج یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اب گیس کو پورا انڈرسٹینڈ کرتے جائیے، میں جو چیزیں میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ کے اندر آئیں گی۔ اس کے بعد یہ غزل کا 10 نمبر کا سوال آ گیا۔ یہ 1 اور 9 کے ریشو کے ساتھ ہوتا ہے۔ 1 نمبر شاعر کا نام ہے، 9 نمبر جو ہے نا آپ کو 3 غزل کے اشعار آئیں گے، تینوں آپ نے لازمی کرنے ہوں گے۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا، آئینے کی آنکھ میں کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ پروین شاکر کی غزل ہے۔ پروین شاکر اس کی مصنفہ تھیں، یعنی اس کی شاعرہ تھیں، اور انہوں نے یہ نظم غزل لکھی تھی، اور اس کے آپ نے تینوں اشعار کرنے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ گیا 15 نمبر کا کویشچن، ویری امپورٹنٹ چیپٹر جو میں نے لکھوایا ہے۔ اس میں ریشو کیا ہوتی ہے؟ 2، 3 اور 10۔ 2 نمبر حوالہ ہے متن کے، 3 نمبر سیاق و سباق کے، 10 نمبر کی تشریح کرنی ہے ہم نے اس کی۔ یہ میرے پاس پیراگراف ہے۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی ہو، خوشی خوشی والدہ کے پاس آیا، سارا قصہ بیان کیا، مگر خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے مرد کے خیالات پر تو اثر ڈالا ہے، مگر عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داڑھی پر قائم ہے۔ فاقہ میں روزہ، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کہانی تھی جس کے جو ہیں ہمارے پاس جو مصنف ہیں وہ خواجہ حسن نظامی ہیں۔ تو یہ ہم اس کے اندر سے جو میں نے آپ کو پیراگراف بتاؤں گا، یہ اخلاق، فاقہ میں روزہ، ایک استاد، عدالت کے کٹہرے میں، تاریخ کا کفن۔ اگر یہ 4 چیپٹر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کے علاوہ اور کنٹینٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اب آگے آ جائیے، یہ میرے پاس ہو گیا یہ والا پیراگراف۔ اب آگے اسباق کا خلاصہ۔ ایک اسباق کے خلاصے میں، ایک استاد، عدالت کے کٹہرے میں، تاریخ کا کفن۔ یہ 10 نمبر کا سوال آئے گا 1-9 کی ریشو کے ساتھ۔ 1 نمبر شاعر کا نام اور 9 نمبر کا خلاصہ ہمارے پاس ہوگا۔ نظم کے خلاصے کے اندر وادی لولاب، باقی نظمیں بھی ہیں، ساری تشریحات چینل پر آپ آلریڈی اپلوڈ ہے، لازمی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے۔ وادی لولاب یہ والی، اور دیس سے آنے بدلہ بتا، اور آزادی۔ اگر کسی نے یہ 3 نظمیں اچھی طرح کر لی ہیں جن کی تشریح آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، لازمی جا کر دیکھیے، سبسکرائب بھی کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ 5 نمبر کی یہ آپ لوگوں کے پاس آئے گی۔ پھر ہمارے پاس 10 نمبر کا سوال آتا ہے مکالمے کا۔ مکالمہ اور رداد میں چوائس آتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے مکالمہ ہی تیار کرنا ہے۔ 2 دوستوں کے درمیان تعلیمی نظام کی خرابیوں پر مکالمہ یا جہیز ایک لعنت ہے، اس پر مکالمہ آتا ایک ہی ہے، اس کے ساتھ رداد لگ جاتی ہے، رداد آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ درخواست کے 10 نمبر ہے، اور رسید کے دونوں کے 10 نمبر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آتی ہے، موسٹلی درخواست ہی آئے گی، لیکن رسید ریسنٹ ایئرز میں آ چکی ہوئی ہے، اس لیے میں نے دونوں کویشچنز کروائے ہوئے ہیں، دونوں کا پیٹرن، دونوں کا طریقہ، امپورٹنٹ درخواستیں، امپورٹنٹ رسیدیں، امپورٹنٹ مکالمے
अपलोडेड ऑलरेडी। प्रिंसिपल के नाम, कमरे में रोशनी के इंतजामात के लिए दरख्वास्त, ये लिखी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। मोटरसाइकिल की ख़रीदारी की दरख्वास्त, ये भी हमने करवाई हुई है। भैंस की ख़रीदारी की भी करवाई हुई है, गाय की ख़रीदारी की भी करवाई हुई है, किराया मकान की भी करवाई हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताए हैं। आखिरी सवाल 10 नंबर का सवाल आता है 2-8 के रेशो के साथ। 2 नंबर का जो है ना हमने उन्वान देना होता है, 8 नंबर की तलखीस। पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है किस तरह तलखीस करनी है, कितने नंबर की तलखीस आएगी, किस पैटर्न के साथ करनी है। उसके अंदर मैं आपको रफली बता देता हूँ। तलखीस के अंदर हमने करना होता है कि सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम उसका एक सूटेबल उन्वान तजवीज़ कर देते हैं। फिर हमने जब करनी है तलखीस तो उसका होता है आपने 1/3 यानी 1 2 3 4 5 6, अगर एक लाइन में 6 लफ्ज़ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लाइनें लगा लीजिए। तो 8 6 48, यानी मेरे पास टोटल अल्फाज जो है ना वो 48 कुल अल्फाज बन गए हैं। तो अगर मैं 48 को 3 से डिवाइड करवा दूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास कम व बेश जो है ना 16-17 जो है वो अल्फाज आते। तो मैंने इस लाइन की ना 16-17 अल्फाजों के अंदर तलखीस कर देनी है, ताकि जो है ना वो उस तलखीस का मतलब ये होता है कि हमने इसको मुख्तसरन बयान कर दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पूरा जो मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर कर दी, ये हमारा गेस्ट पेपर नंबर 1 है इस सीरीज़ का। इसी तरह इंग्लिश का गेस्ट पेपर नंबर 1, उर्दू का आ चुका है, इस्लामियात का। फिर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है ना बाकी भी आप लोगों के साथ जो है ना वो इंशाल्लाह ताला शेयर करते रहेंगे। और आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चूँकि उसका फ़ायदा आप लोगों को इस तरह होगा कि अब चूँकि ये प्रिपरेशन का दौर है, अब ये फरवरी मार्च अप्रैल जो आप चूँकि एग्ज़ाम्स की डेट्स भी आ चुकी हैं। 26 मार्च को मैट्रिक का पेपर है, फिर उसके बाद 14-15 अप्रैल को देन उसी रेशो से जो है ना हमारा मई के अंदर इंटरमीडिएट के पेपर एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। लेट मई के अंदर आप कह सकते हैं, या मिड ऑफ मई आप कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर हो जाएंगे। उसके अलावा तर्जुमातुल कुरान का, उर्दू का, इस्लामियात का, कंप्यूटर का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको भी लाजमी आप जाके देखिए।